امریکی صدر ٹرمپ نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے میڈیا کے ایک گروپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، جو قائدین ہیں، ان کی صفوں میں بجا طور پہ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ وہ تو پہلے دن سے ہی ایک کوشش کر رہے تھے اور اس بات کا تقاضا بھی کر رہے تھے کہ نئی امریکی انتظامیہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ عمران خان کو جیل سے رہا کر دیں۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کا آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ثاقب بشیر۔ بشیر صاحب، آپ بھی ہماری عدالتوں کو کور کرتے ہیں۔ شزرا تو کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ شاید خٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے کوئی ان کا انتظار نہیں کر رہی ہے امریکہ کا۔ آپ کے خیال میں اس طرح کی جو امریکی اہلکار کی ٹویٹ ہے، اس سے پاکستان کے ججوں کو کوئی فرق پڑے گا یا عدالتوں کو؟ نہیں، ججوں کو تو فرق جو ہے وہ اس طرح نہیں پڑتا، لیکن اس طرح نہیں تو کس طرح پڑتا ہے وہ کس طرح پڑتا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ حالات وہ ہمیشہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ کیس بنے ہوئے ہیں، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو کیس 6 سال لگے بنانے میں، تو وہ 6 گھنٹے میں بھی ختم ہو گئے، مطلب یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس لیے جب کیسز جس سپیڈ سے بنائے جاتے ہیں، جب اس سے ڈبل ٹرپل سپیڈ سے ختم ہونا شروع ہو جائیں تو پھر سمجھ جائیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پراسیکیوشن تھوڑی سی کمزور کر دی جاتی ہے، پراسیکیوشن کہتی ہے یہ کیس بھی نہیں بنتا، یہ بھی نہیں بنتا، یہ بھی نہیں بنتا۔ میاں صاحب کے کیسز میں جب وہ واپس آئے تھے لنڈن سے، تو وہی نیب جس نے 6 سال لگائے کیسز میں، وہی سارے ادھر کورٹ میں کھڑے تھے کہ جی یہ کیس تو بنتا ہی نہیں تھے، یہ ویسے ہی بنا دیے۔ تو اس لیے وہ ہوئے تو میاں صاحب بھی عدالت کے ذریعے ہی نا، مطلب ان کے کیسز ختم ہوئے، تو وہ عدالتوں کے ذریعے بھی کیسز پھر اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اس کے اثرات، اب ڈائریکٹلی تو اثرات کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، انڈائریکٹلی بہت جگہوں پہ وہ اثر جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ لیکن اب ہوگا کیا اس میں، ابھی تو کہنا کچھ قبل از وقت ہے، لیکن عمران خان صاحب کا کیس تو ایک بڑا اہم کیس جو ہے، بالکل اس پہ $190 ملین والا، وہ اس میں بالکل وہ آخری سٹیج پہ پہنچ گئے۔ اس میں نیب نے آرگومنٹس کر دیے ہیں فائنل، اور جو عمران خان کی ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، انہوں نے کل کرنے ہیں، تو کل اور چند دنوں میں اس میں تو فیصلہ ہو جانا ہے۔ اور اس میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اس میں سزا ہو سکتی ہے ان کو 7 سے 10 سال سزا بھی، مطلب میکسیمم سزا ہو سکتی ہے، منیمم بھی بری بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بری ہوتے ہوئے اس سے پہلے جو ہے وہ ٹرائلز میں ہم نے نہیں دیکھے۔ تو لیکن یہ ہے کہ چند دنوں میں اس کا فیصلہ آنا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ٹرائل ہے ان کا۔ چلیں اگر فیصلہ ہو بھی گیا تو پھر اس کے بعد اپیل ہوگی، سسپینڈ ہو جائے گا، 2-3 ہفتوں میں سسپینڈ ہو جائے گا فیصلہ۔ جی پھر جب تک ٹرمپ صاحب بھی آ جائیں گے، پھر جو ریچرڈ گرنل کہہ رہے ہیں، ٹرمپ صاحب نے اگر خود کہہ دیا تو پھر دیکھیں گے ڈاکٹر شزرا، پھر سوچیں گی حکومت کہ ابھی تو پھر اس کے اوپر دفتر خارجہ بھی کچھ نہ کچھ کہے گا، تو یا پھر کچھ کرنا پڑے گا۔ I don't think so. دیکھنا یہ پاکستان کی سوورینٹی کا معاملہ ہے، ہمارے اندرونی معاملات میں کیسے کوئی مداخلت کر سکتا ہے؟ پھر وہ سارے ڈونلڈ لو نے جو کیا تھا وہ پاکستان کی سوورینٹی، ڈونلڈ لو کا تو انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا تھا۔ اچھا، جھوٹ بولا تھا انہوں نے؟ جی، ڈونلڈ لو سچا تھا؟ ڈونلڈ لو نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ جو آپ کا پاکستان کا سفیر ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا، جس نے لکھ کے دیا کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا؟ نہیں، وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ بات کو انہوں نے آؤٹ آف پروپورشنز بلو کیا تھا۔ اس طرح کی چیزیں دیکھیں، اس طرح کے مراسلات جو ہیں اندرونی طور پہ کئی آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اس طریقے سے پبلک میں لے آئیں اور کہیں کہ جی یہ تو سازش ہو رہی ہے۔ یہ سازش نہیں ہوتی، یہ آپس میں ملکوں کی اس کو کہہ لیں کہ بات چیت ہوتی ہے، ان کو بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں، اس میں یہ کوئی عجیب چیز نہیں۔ لیکن پھر اس کو احتجاج کیوں کیا گیا؟ پھر اس کو سفیر کو بلا کے انہوں نے اس طریقے سے اس کو بلو آؤٹ آف پروپورشن کیا، اس طریقے سے اس کو انہوں نے پریزنٹ کیا کہ نہیں، ہماری میں مجبوری نہیں تھی، وہ ہم نے ان اینی کیس کرنا تھا، لیکن اس کو اس طریقے سے پبلک تو نہیں کرنا تھا، یا اس کو یہ تو نہیں کہنا تھا۔ یہ ڈپلومیسی کے اصول ہوتے ہیں، ڈپلومیسی کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ چلیں ٹھیک، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مذاکرات کا عمل تو شروع ہو چکا ہے اور عمران خان نے بھی 2 بڑے مطالبے سامنے رکھ دیے، مگر پی ٹی آئی کے ہی ایک رہنما شیر افضل مروت، ان کی طرف سے ایک نیا فارمولہ بھی آیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔
ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. شاہد کھٹک صاحب, شیر افضل مروت کے فارمولے پہ تو ہم آئیں گے, مذاکرات کا جو انہوں نے تجویز کیا ہے, مگر پہلے دو بڑے مطالبات کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 3 سینئر ججوں پر مشتمل 9 مئی کے لیے, اور بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے, یہ عمران خان کے مطالبات ہیں. کیا یہ مطالبات مذاکرات کی شرط ہیں یا مذاکرات کا ایجنڈا ہیں؟ جی دیکھیں, پہلے تو میں محترمہ کے اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہوں گا. تو وہ فرما رہی تھی کہ جی سیفر تھا ہی نہیں, پھر اگر سیفر نہیں تھا تو عمران خان کو پھر اس نے اریسٹ کیوں کیا, اور پھر انہوں نے جو تقریریں کی کہ جی سیفر کی کاپی گم ہو گئی ہے, اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کیس کیا. ادھر اٹارنی جنرل نے ہی بتایا کہ جو عمران خان نے اسٹیج کے اوپر جو سیفر لہرایا تھا مثلاً وہی تھا جو انہوں نے بتایا. پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو سیفر کی کاپی مانگی تو یہ دینے سے انکار ہی تھی, کیونکہ اسے سیفر کی حقیقت جو تھی وہ واضح ہو جاتی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹویٹ سے اثر پڑے گا یا نہیں. جی دیکھیں, یہ غلام اتنے غلام ہے, یہ ان کی امریکہ والے جو ہیں یہ ان کے آقا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ان کے سامنے سر بھی جھکائیں گے اور جیسا وہ کہیں گے ویسے ہی کریں گے. ان کا ماضی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اور شاہد کھٹک صاحب, اگر واقعی انہوں نے سر بھی جھکانا ہے اور امریکہ کے کہنے کے مطابق عمران خان کو رہا کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر آپ مذاکرات کس بات کے کر رہے ہیں حکومت سے؟ پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں, انتظار کریں. دیکھیں پہلی بات یہ کہ تحریک انصاف پولیٹیکل جماعت ہے, اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مذاکرات کے اوپر یقین رکھتی ہے. یہ دیکھیں, عمران خان صاحب جب زمان پارک میں تھے تب بھی انہوں نے ان کے 2 ویڈیو پیغامات مذاکرات کے حوالے سے اس کے اوپر آپ سرچ کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں اور مذاکرات ہی واحد حل ہے جس سے یہ مسائل حل ہوں گے, لیکن ہم مؤثر مذاکرات چاہتے ہیں. مؤثر ان اسینس یہ کہ ابھی اگر ہم حکومت کے ساتھ ایک مینڈیٹ کے اوپر بات کریں گے تو یہ تو ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے, یہ تو ان کو تو فائدہ پہنچایا گیا ہے. لیکن چونکہ جیسی بھی ہے لوٹی لنگڑی یا جو بیساکیوں کے اوپر قائم حکومت ہے, لیکن بٹا تو دیا ہے, وزیر اعظم بھی بنا دیا ہے. تو مذاکرات جو ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے. تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے, اور جو ہمارے اس ٹائم کہتے نا حق میں لوگ پڑی ہوئے جیلوں کے اندر, تو عمران خان صاحب اگر ان کی رہائی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو بالکل جنون کر رہا ہے. کون سا انہوں نے کرمنل ان کا ریکارڈ ہے. 9 مئی سے پہلے کسی کے اوپر ایک ایف آئی آر نہیں تھا. 9 مئی کے بعد یا پھر 200 250 صحیح چیز جو ہے ہم مار چکے ایف آئی آر کی. اس ٹائم تو غیر قانونی طور پہ انہوں نے ایف آئی آر کی ہے. نہ اس ملک میں آئین ہے نہ قانون ہے. ایک ایف آئی آر ختم کرتے دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں. ایک بندہ یا وہ نہ وہ فرشتہ ہے نہ وہ جن ہے. ایک ٹائم پہ 9 مئی کو وہ لاہور میں بھی ہے اور اسی طرح وہ میاں والی میں بھی ہے. اسی دیکھیں اس ٹائم آپ کا جو عدالت ہے وہ کمزور ہے, وہ صحیح طریقے سے ریلیف نہیں دے پا رہی. اگر جس دن عدالتوں نے صحیح ریلیف دینا شروع کیا تو عمران خان اور تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر جتنی بھی ایف آئی آرز ہیں یہ سارے کے سارے 5 منٹ میں اٹھ جائیں گے. لیکن کیونکہ اس ٹائم حکومت جو ہے یا ان کے سہولتکار جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ باہر نکلے.